عزیزان محترم، ہماری زندگی میں بھی، کیونکہ ظاہر ہے ہم کربلا کی طرف بڑھ رہے ہیں، ایک ایک قدم ہم نے آگے بڑھنا ہے، اور ہم نے یہی کربلا سے درس لینا ہے جو ہمیں بہرحال درس علماء کرام نے، اساتید نے روایات اور قرآن کی آیات کی روشنی میں دیا ہے۔ خب یہ خوف انسان کو کیوں ہوتا ہے؟ یہ تب ہوتا ہے کہ جب انسان اپنی زندگی کو بہت قیمتی سمجھتا ہے، اسی دنیا کو ہدف سمجھتا ہے، مقصد سمجھتا ہے کہ یہی میرا مقصد ہے اور میرا مقصد کوئی نہیں ہے۔ اچھا، دوسری طرف یہ خوف پیدا کون کرتا ہے؟ تو پورا سسٹم ہے نا، یہ ایسے ہی تو نہیں خام خواہ لوگوں کو خوف ہوتا ہے کہ یوں ہو جائے گا، یہ کیسے ہو جائے گا، کام کا کیا ہوگا، پڑھائی کا کیا ہوگا، یونیورسٹی کا کیا ہوگا، فیوچر کا کیا ہوگا۔ یہ خوف کریٹ کون کرتا ہے؟ خوب یہ خوف ایک سسٹم کریٹ کرتا ہے، ایک ایسا سسٹم کہ جو ظاہری طور پر یہ بتاتا ہے کہ میرے پاس رائے حل ہے تمہاری زندگی کا، میں تمہیں کامیابی دوں گا۔ وہ آدمی کو، اور یہ کیا ہے؟ یہ پورا سسٹم دیتا ہے آپ کو، پورا آپ کو پیکج دیتا ہے، اور یہ کہاں تک دیتا ہے؟ خوب ایک اس کی حد ہے، یہ وہیں تک آپ کو دیتا ہے۔ لیکن کیونکہ نظر یہ آتا ہے، شور اس کا بہت زیادہ ہے، ہر طرف آپ مطلب چار راہ پہ کھڑے ہوں، راؤنڈ اباؤٹ، آج کے زمانے میں تو راؤنڈ اباؤٹ ہوتے ہی نہیں ہے، سگنل ہی ہوتا ہے، آپ ایسی جگہ کھڑے ہوں اور آپ کو شور آئے چاروں طرف، کہاں جاؤں کہاں جاؤں۔ یہ شور ایسا اس نے کریٹ کیا ہوا ہے، خوف کہ نجات فائنینشلی، سائیکولوجیکلی، سوشلی سب میرے پاس ہے، خوف ہے۔ اور یہ خوف جنریٹ ہو رہا ہے صبح شام، اور یہی افسردگی پیدا کرتا ہے، یہی ڈپریشن پیدا کرتا ہے، انیگزائٹی پیدا کرتا ہے، یہی خوف ہے۔ اور کیا ہے؟ مطلب اب انسان کو، بچہ جو اس کو اگر آپ پریشر میں ڈال دیں، صبح اس نے ایگزام دینا ہے، وہ اتنا پریشر میں آ جاتا ہے، وہ بھول جاتا ہے، غلط کر کے آ جاتا ہے۔ کیوں ڈپریشن میں آ جاتا ہے؟ سٹریس میں آ جاتا ہے۔ آج کل چھوٹے چھوٹے بچے بھی بولتے ہیں ہمیں سٹریس ہو رہی ہے۔ چھوٹے بچے کی سٹریس سے کیا تعلق ہے؟ کیونکہ اس کو سسٹم ایسا دیا ہے کہ وہ سٹریس میں بڑا ہو رہا ہے۔ ابھی مثال کے طور پر آن لائن پڑھنا بھی ہے، ہوم ورک بھی کرنا ہے، پھر ٹیوشن بھی پڑھنی ہے، پھر ٹیوشن کا ہوم ورک بھی کرنا ہے، اسٹریس ہے نا یہ۔ آپ کا سسٹم اتنا ناکام کیوں ہے کہ آپ کے بچے کو ٹیوشن پڑھنی پڑتی ہے؟ سسٹم میں فالٹ ہے نا یہ۔ مطلب ٹیچر کیا کرتے ہیں پھر؟ مطلب اگر ٹیوشن ہی اچھی پڑھائی جاتی ہے تو پھر اسکول ہٹائیں، ٹیوشن ہی پڑھائیں خالی۔ کیوں ہے؟ سسٹم کریٹ کیا گیا ہے، ذہن معوف کر دیا جائے، یہ اسی سے ہی فارغ نہیں ہوتا، یہ بچہ ڈیسیجن میکر نہیں بن سکتا، یہ بچہ فیصلے نہیں کر سکتا، اور جو تھوڑا بہت اس کو ٹائم ملے تو اس کو گیم میں لگا دو، اینیمیشنز میں لگا دو۔ کیوں؟ تاکہ یہ سسٹم کے اندر ہی بڑا، اس کو یہی خوف رہے کہ میں کب پاس ہوں گا، کب کالج جاؤں گا، کب یونیورسٹی جاؤں گا۔ یونیورسٹی میں پڑھتے ہوئے اس کو یہی پریشانی رہے کہ میری جاب کہاں لگے گی، انٹرنشپ کہاں ہوگی، اور اس کے بعد یہ سلسلہ بڑھتا بڑھتا بڑھتا، اور اسی خوف میں یہ قبر میں چلا جائے گا، زندگی ختم ہو گئی اس کی۔ اس نے زندگی کی لذتیں دیکھی نہیں، یہ کبھی ملکوت کی طرف اس نے سوچا ہی نہیں کہ کوئی اور عالم بھی ہے یا نہیں ہے، کوئی اور وادی بھی ہے کہ نہیں ہے۔ اور یہی دیکھ لیں آپ، آج کا انسان اصل میں، آج کا جو انسان ہے وہ کنزیومر نہیں ہے ایکچولی، کہ وہ بولے کنزیوم کر رہا ہے، بلکہ آج سسٹم اس کو کنزیوم کر رہا ہے۔ انسان کنزیومر ہو گیا ہے، یعنی اس پروڈکٹ کا کنزیومر یہی ہے۔ یہ جتنی دنیا کی چیزیں ہیں یہ بیسیکلی آپ کو استعمال کر رہی ہیں، آپ استعمال نہیں کر رہے اس کو۔
سسٹم ایسا کریٹ کیا گیا ہے. اب یہ سسٹم یہ آج کا سسٹم نہیں ہے. قرآن پہلی سسٹم کو بتا چکا ہے آپ کو. قرآن قارون کے خزانوں کا ذکر کر چکا ہے. دولت اتنی کہ جو ہے وہ اس کی چابیاں ہی چلی جا رہی ہیں, اتنے خزانے. اور اس زمانے میں بھی قرآن کی آیتیں ہیں, کچھ لوگ حسرت کھاتے ہیں کہ کاش ہمیں بھی قارون کے خزانوں کی طرح کچھ خزانہ مل جاتا, جبکہ ادھر اللہ کا نبی اس طرف ہے لیکن نہیں. آج بھی یہی سسٹم کریٹ کیا گیا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے سے, ٹی وی کے ذریعے سے. جب آپ اس سسٹم کے اندر آئیں گے تب آپ بھی ڈپریشن میں ہیں, پوری سوسائٹی خوف میں ہے, اسٹریس میں. اوپر سے اب یہ وبا آ گئی, کووڈ آ گئی, اس نے ویسے ہی اور خوف پیدا کر دیا ہے. وبا تو ہے, بیماری تو اپنی جگہ پر ہے. لوگوں کا آج بھی میرے ایک عزیز کا انتقال ہو گیا, خدا ان کی مغفرت فرمائے. وبا تو ہے, آپ احتیاط نہیں کریں گے لگے گی, لیکن آپ دیکھیں خوف. تو یہ کس کا سسٹم ہے کہ جو امام کے مقابلے میں خوف پیدا کر رہا ہے؟ کربلا یہی سکھاتی ہے کہ امام کے مقابلے میں جو آئے انہوں نے اپنا خوف پیدا کیا ہے. اتنے خط لکھے گئے مولا کو بلانے کے لیے, کہاں کیوں نہیں آئے؟ خوف ایسا تھا کہ لوگوں نے وقت کے امام کا ساتھ نہیں دیا. سمجھنے کی کوشش کر. ہم ہر سال کربلا کو مناتے اس لیے ہیں, عزاداری کو برپا اس لیے کرتے ہیں کہ ہم کربلا پہنچیں. آج کون سی چیز ہے؟ آج ظاہر میں شاید کوئی ایک جگہ نہیں ہے. آج دنیا گلوبلی کنیکٹ ہے, ہر جگہ بیٹھی ہوئی ہے. اب فاصلے ختم ہو گئے ہیں, کمیونیکیشن آسان ہو گئی ہے. لیکن آسانی ہو گئی ہے کس کو؟ جس نے سسٹم کو ڈیزائن کیا ہے. وہ بہت آسانی سے آپ کو کنٹرول کر رہا ہے. کیسے توڑیں اس کو؟ آپ کو اس سسٹم سے کنیکٹ کرنا پڑے گا کہ جہاں پر یہ صدائیں آ رہی ہوں, جو کہ آ رہی ہیں, آپ کو سنائی دینی چاہیے. کون سی آوازیں آپ کو سنائی دیں؟ آیت اللہ قاضی طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کی بایوگرافی میں کہ فجر سے پہلے تہجد کی نماز کے لیے وہ نجف سے باہر جو نخلستان تھا وہاں جاتے تھے اور 1 گھنٹہ عبادت کرتے تھے, اور کہتے تھے کہ جب میں وہاں نماز تہجد پڑھتا ہوں تو میں اپنے اطراف سے یعنی دنیا سے ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہوں اور میرا کنیکشن کہیں اور ہو جاتا ہے. کیا کنیکشن ہو جاتا ہے؟ کہا مجھے پورے عالم کے ذکر سنائی دیتے ہیں. وہ ذکر کیا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. ہر چیز جو زمین آسمان میں ہے وہ کیا کرتی ہے؟ اللہ کی تسبیح کر رہی ہے. اللہم صلی علی محمد. تو ہر چیز تسبیح کر رہی ہے. اب یہ تسبیح کس کو سنائی دے گی؟ جو اس سسٹم سے ڈسکنیکٹ ہوگا اور اس سے کنیکشن اپنا بنائے گا. خوب یہ ضروری ہے. وہ ساری زندگی انسان کی گزر جائے اور اسے آواز نہ آئے لا الہ الا اللہ ہو رہا ہو, پتے بھی ذکر کر رہے ہیں, درخت بھی ذکر کر رہے ہیں, ہوائیں ذکر. صبح صبح چڑیا جو چہچہاتی ہیں وہ کیا کرتی ہیں؟ وہ اللہ کا ذکر کر رہی ہوتی ہیں. صبح صبح آپ کو بعض لوگوں کو مرغی کی آواز بری لگتی ہے, لیکن وہ کتنا پابند ہے, صحیح وقت پہ اپنے رب کا ذکر کرتا ہے. اور اشرف المخلوقات سو رہی ہوتی ہے. خالق کو پہچاننا ضروری ہے جانے محترم.
ذکر یہی ہے، تنہائی میں، خلوت میں،